هو الله الذي لا إله إلا هو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہلم کالدیو شریف میں ان کا مزار ہے، اور یہ حاجی پیر صاحب کے نام کے حوالے سے بڑے معروف ہیں اور مشہور بھی ہیں. تو ان کا لقب ہے حاجی پیر صاحب اور ان کا نام تھا عبدالواحد. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر حاجی پیر صاحب کے نام کے وجہ سے ان کی جو نا دنیا میں پہچان ہے. تو ان کے کچھ ڈرون مناظر بھی ہم نے لیے ہوئے ہیں. تو ایک سائڈ پہ آپ ڈرون مناظر اور ان کے مزار کے اطراف کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہم شارٹس ہیں ان کا انٹرو جو ہے نا وہ بیان کرنے جا رہے ہیں. اور مین جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبلہ امیر المجاہدین جو طریق لبیک پاکستان کے امیر تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ان کے پیر و مرشد بھی ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. ابھی جی شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو. تو حاجی پیر صاحب جو ہے نا وہ اپنے والد گرامی اور اپنے شیخ کا بہت احترام کرتے تھے. 2008 کی بات ہے جب گلار شریف سے ان کے والد گرامی یا شیخ جو نا وہ آپ کے آستانہ کالدیو شریف پر تشریف لے کے آئے تھے. تو یہ اس ٹائم کی بات ہے جب ان کے والد گرامی یا ان کے شیخ جو نا وہ انتقال کرنے سے پہلے آخری بار جو نا وہ جہلم کالدیو شریف تشریف لائے تھے. تو جب آپ کے والد گرامی تشریف لے کے آئے تو رات کو انہوں نے اپنے والد گرامی کو اپنے کمرے میں ٹھہرایا، اپنے کمرے میں ان کو آرام کرنے کے لیے جگہ دی. تو جب اگلے دن ان کے والد گرامی اور ان کے شیخ دوبارہ واپس گلار شریف چلے گئے تو پھر یہ کرامات جو ہے نا وہ حاجی پیر صاحب کی جو بات ہے نا وہ دنیا کے سامنے آئی کہ حاجی پیر صاحب نے بزرگوں کا اتنا زیادہ احترام تھا کہ وہ جو اصل کمرہ تھا آپ کا، آپ نے وہ چھوڑ کے آپ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے. اور ایک اور بات ہے کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ حاجی پیر صاحب کریالہ شریف مسجد ہے ادھر آپ تشریف لے کے کہ عصر کی یا مغرب کی غالباً جو نا نماز ہو چکی تھی. تو پہنچ کر جب انہوں نے ادھر سے نا جو بچے تھے طالب علم تھے ان سے کھانا بولا کہ مجھے نا بھوک لگی ہے تو آپ کھانا پیش کریں. تو ایک طالب علم نے فرمایا کہ جو ابھی ان کے ساتھ مغرب کا کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بولا کہ طالب علم نے بولا کہ تندور ابھی گرم ہے تو ہم آپ کو نہیں جو ہے نا وہ تازی فریش روٹی جو لگا کے نہ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس میں کچھ بات جائے گی، جو دن والی دوپہر کے کھانا بچا ہوا ہے وہ آپ نے مجھے دے دیں. تو اتنی سادہ طبیعت تھی کہ آپ نے دن کا بچا ہوا کھانا جو ہے نا وہ جو روٹی تھی وہ آپ نے تناول فرمائی، وہ آپ نے کھائی. اتنی سادہ طبیعت جو ہے نا آپ انسان تھے نا. وہ ان کے دور جو تھے وہ دور دراز علاقوں میں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، دور دراز علاقوں میں جانے سے اکثر اتنے سادہ اور اتنے دین کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا کہ اکثر جو ہے نا وہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہوتے تھے خاص کر ڈرائیور یا کوئی خاص بندے جو ان کے ساتھ جاتے تھے ان کو بھی منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے میرا تعارف نہیں کرانا. تو حاجی پیر صاحب جب لوگوں کے پاس جاتے تھے اکثر طالب علموں کو مسجد کو مدرسوں کو یہ پیسے وغیرہ فنڈ وغیرہ دیا کرتے تھے اور اپنا نام ظاہر نہیں کرتے تھے. تو اسی سلسلے میں جب آپ ایک دفعہ لاہور گئے تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے تو انہوں نے آپ سے لوگوں نے ان مریدین سے یا ڈرائیور سے پتہ کیا کہ یہ کون ہے، انہوں نے جو ہے نا اپنا تعارف نہیں کرایا. تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ نے ادھر مدرسے کے بچوں کے لیے کچھ پیسے وغیرہ دیے، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے کچھ دیا، تو اور زیادہ کچھ طوائف وغیرہ جب انہوں نے دیے. تو جب انہوں نے تعارف فرمایا تو آپ نے کوئی اپنا تعارف نہیں فرمایا. تو پھر ان لوگوں نے آپ کو نہ بتایا کہ جہلم کے ایک حاجی پیر صاحب ہیں جو کہ بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو آپ نے جب سنا تو آپ مسکرائے. تو پھر جب آپ واپس آئے گے تو پھر جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حاجی پیر صاحب تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ آ کر ادھر میں تعاون کیا، ہمیں اپنا تعارف نہیں کروایا. تو وہ لوگ بعد میں خوش بھی ہوئے اور اپنے آپ پہ روئے بھی کہ ہم ان کا جو ہے نا وہ استقبال کیوں نہیں کر سکے، ہم نے ان کو کھانا کیوں نہیں دیا. یہ ایک اور بات ہے، ایک دفعہ حاجی پیر صاحب جو ہے نا وہ ایک کسی مدرسے میں جو ہے نا وہ تشریف لے گئے تھے. تو وہاں پر جب آپ گئے تو کھانا جو ہے نا وہ اس ٹائم چاول
ٹھیک ہے، میٹھے اور جو ہے نا اور نمکین جو چاول جو ہے نا وہ ان لوگوں نے بنائے تھے. تو وہ جب سارے جو ہے نا وہ چاول تقریباً آلموسٹ ختم ہو چکے تھے تو حاجی وہ لوگ کھا پی کے ٹیبل پہ بیٹھ چکے تھے یا چرپائی پہ. تو جب حاجی پیر صاحب پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کیا پکا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چاول تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں. تو لوگوں نے اظہار کیا کہ ہم بیٹھ سے لیا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، جو وہ تھال میں جو پلیٹ میں لوگوں کے کھائے ہوئے چاول بچے ہیں اس میں کچھ حصہ باقی رہ گیا، وہ سارے جمع کرے اور آپ مجھے دے دیں. تو آپ نے وہ جو بچے ہوئے چاول تھے وہ آپ نے نا وہ تناول فرمائے. تو اتنی سادہ طبیعت انسان تھے. پھر قبلہ بابا جی نے فرمایا ایک ویڈیو میں کہ جو اکثر دور دراز علاقوں میں نا بابا جی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے تو حاجی پیر صاحب کسی کے بارے میں بھی بری بات نہیں کرتے تھے. آپ نے ہر ٹائم نا بابا جی نے فرمایا کہ ہر ٹائم میں نے ان کو نا اپنا جو زبان مبارک ہے وہ ان کی صاف پائی ہے. تو تقریباً آلموسٹ جو بھی قبلہ امیر مجاہدین ہے وہ بھی ایک جیو نیوز کے انٹرویو میں انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا بیان فرمایا تھا 2 سال پہلے تقریباً جب وفات سے کچھ ٹائم پہلے آپ نے جیو نیوز کے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میری جو کھانے کا خرچہ وہ 6 روپے ہے. کھانے کا خرچہ 6 روپے کیسے کہ آپ 2 روٹیاں لیتے تھے، 1 روٹی پہ 4 آ کے بس آپ کھا لیتے تھے. کوئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو سادہ طبیعت انسان تھے. شاید آج میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ سادہ طبیعت اور اتنی زیادہ حضور کے ساتھ محبت کیوں ان کی تھی، مدرسوں کے ساتھ، اور اتنا زیادہ دین کا کام انہوں نے کیوں کیا کہ اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے. جب ان کے پیر و مرشد اتنے سادہ طبیعت تھے، اتنی سادہ غذا جو نا وہ کھا لیتے تھے، لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھا لیتے تھے، تو اسی وجہ سے ہی قبلہ امیر مجاہدین بھی بہت زیادہ سادہ اور سادہ کھانا تھا آپ کا، اور معمول کے مطابق آپ کو آخری دم تک کوئی بھی ایسی بیماری نہیں تھی. حاجی پیر صاحب کی وفات جو نا وہ 22 اپریل 2013 میں ہوئی تھی، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ قادیو شریف میں جو ہے نا وہ اس وقت موجود ہے، اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر کوئی ویڈیو میں غلطی ہو تو آپ معاف فرمائیں. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آئیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے. تو پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ نے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے. ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرون کے مناظر اور مزار کے جو اطراف کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مزار ہے، کچھ چیزیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.